بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان دنوں میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اکرم سے۔ یہ میری محبت کی شادی تھی۔ وہ ہمارے دور کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن رشتہ ہمارے والدین کی مرضی سے ہی طے ہوا تھا۔ ایک روز صبح 7 بجے وہ ڈیوٹی پر جانے کو تیار ہو رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شوہر کو تیاری میں مصروف پا کر میں نے دروازہ کھولا۔ خوش شکل جوان سال عورت خستہ حالت میں کھڑی تھی۔ کس سے ملنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ضرورت مند ہوں، کام چاہیے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اچھا، اندر آ جاؤ، مجھے بھی کام والے کی ضرورت ہے۔ وہ اندر آ گئی۔ میں نے اس کو برآمدے میں بیٹھ جانے کا کہا۔ مجھے اکرم کو ناشتہ دینا تھا، وہ غسل خانے میں تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی تیاری کی اور ناشتے کے لیے ٹیبل کی طرف آئے۔ سوال کیا، زنیرہ، صبح صبح کس نے دستک دی ہے؟ ایک عورت ہے، ضرورت مند ہے، اس کو کام چاہیے، دیکھ بھال کر رکھنا۔ آج کل ہر کسی پر بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں۔ میں نے اسے برآمدے میں بٹھا دیا ہے۔ جانے سے پہلے ایک نظر دیکھ لینا، آپ کو ٹھیک نہ لگے تو نہیں رکھوں گی، میں نے کہا۔ انہوں نے ناشتہ کر لیا۔ جب وہ جانے لگے تو میں انہیں برآمدے میں لے آئی۔ انہوں نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور پوچھا، کہاں سے آئی ہو بی بی اور کہاں رہتی ہو؟ بولی، بھائی صاحب، میرا شوہر اور بیٹا ریل گاڑی کے حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں اور میں در در کی ٹھوکریں کھانے کو زندہ بچ گئی ہوں۔ کچھ دن ایک مسافر نے گھر میں پناہ دی تھی جو اسی بدقسمت ریل سے سفر کر رہا تھا۔ انہوں نے ہی میرے زخموں کا علاج کروایا، لیکن وہ اب نہیں چاہتے کہ میں مزید ان کے گھر میں رہوں۔ کراچی میں ہم جیٹھ کے گھر رہتے تھے، اب جیٹھانی رکھنے پر تیار نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی رشتہ دار کے گھر چلی جاؤ، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ وہ عورت اتنی بے بس اور لاچار نظر آ رہی تھی کہ مجھے اس کی گفتگو پہ شبہ بھی نہیں ہوا۔ یوں بھی عورت کا دل نرم ہوتا ہے۔ میں نے نگاہوں سے شوہر کو کہا کہ اسے رکھ لیتے ہیں۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگے، ہم نے یہ سفر طے کر لیا کہ اس عورت کی مدد کرنی چاہیے، اس کو رہنے کا ٹھکانہ بھی چاہیے۔ ہمارے گھر میں ایک ایسا الگ تھلگ کمرہ بما غسل خانہ موجود تھا جس میں اس کو رہائش دی جا سکتی تھی۔ اکرم روز ڈیوٹی پر چلے جاتے اور رات 12 بجے لوٹتے۔ ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب ان کی بیوی اکیلی نہیں ہوگی۔ ایک دکھی عورت بھی اس کے پاس ہے، اس کا نام زبیدہ تھا۔ وہ واقعی دکھی تھی، ہمارے ساتھ بہت اچھی چل رہی تھی کیونکہ رہنے کو ٹھکانہ مل گیا تھا اور پناہ کے لیے ایک شریف گھرانہ۔ اس کی یہی آرزو تھی کہ اس کی بھری دنیا میں وہ کسی محفوظ پناہ گاہ میں سر چھپا سکے۔ 3 ماہ ہوئے تھے کہ میرے شوہر کی ترقی ہو گئی۔ ہم نے یہی شعبہ لیا کہ یہ عورت ہمارے لیے مبارک قدم ثابت ہوئی ہے۔ اس کے آ جانے سے رزق و روزی میں برکت ہو گئی تھی۔ میں تو زبیدہ کا خیال رکھتی ہی تھی، میرے کہنے سے وہ بھی سرسری بات کر لیا کرتے تھے تاکہ وہ خود کو ہمارے گھر میں اہم خیال کرے۔ زبیدہ ایک رکھ رکھاؤ والی سمجھدار عورت تھی، وہ اکرم سے کوئی فالتو بات نہیں کرتی تھی۔ اس کے آنے سے ہم دونوں بہت خوش تھے کیونکہ وہ ہمارے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ اپنے سارے کام دھیان سے کرتی، وہ میرا بھی خیال رکھتی تھی۔ اس کے عادات و اطوار سے ظاہر ہوتا تھا کہ کسی اچھی خاندان سے ہے۔ بہت جلد زبیدہ نے اپنے اخلاق سے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اب تو جو ملنے والے آتے میرے گھر کا طریقہ سلیقہ دیکھ کر تعریف کیے بنا نہ رہتے۔ تب میں ان کو بتاتی کہ یہ میرا نہیں، میری اس منہ بولی بہن کا کمال ہے۔ میں اکرم سے بھی زبیدہ کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکتی تھی کہ اس کے آنے سے مجھے واقعی آرام مل گیا تھا۔ ایک شام جب وہ گھر میں آئے، میں کچن میں تھی اور ان کو زبیدہ دکھائی نہ دی، جبکہ عام طور پر وہی کچن میں اور میں اپنے کمرے میں ہوتی تھی۔ وہ ہم کو شام کی چائے دے جاتی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے چائے کیوں بنائی؟ زبیدہ کہاں ہے؟ بیمار ہے بیچاری، صبح سے اس کو بخار چڑھا ہے۔ کیا دوا نہیں دی؟ آپ کا انتظار کر رہی تھی، آرام کر لیں، پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ میں نے چائے پی لی اور پھر ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، دوا وغیرہ لے کر دی اور میں نے زبیدہ کو اس کے کمرے میں لے جا کر لٹا دیا۔ دوا لینے کے بعد وہ سو گئی۔ ہم نے جب رات کا کھانا کھایا تو زبیدہ کا خیال آیا، ابھی جا کر دیکھتی ہوں، ذرا سا لیٹ کر آرام کر لوں۔
سارے دن کے کام سے تھکی ہوئی تھی، بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ میرے سونے کے بعد اکرم نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق زبیدہ کو رات سے پہلے آخری دوا کی خوراک دی اور مجھے نہ جگایا کہ میری نیند خراب نہ ہو۔ دوا دینے کے بعد جب میرے شوہر نے تھرمامیٹر لگا کر اس کا بخار چیک کیا تو وہ گھبرا گئے۔ وہ کراہ رہی تھی اور بار بار اپنا سر تکیہ پر پٹک رہی تھی۔ لگتا تھا کہ نیم جان ہو رہی ہے۔ اس کی خراب حالت دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ ایک اور پین کلر کھلا دیں۔ زبیدہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، دودھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آئے تاکہ میں زبیدہ کا سر دباؤں یا دودھ کا آدھا کپ ہی اس کو پلا دوں تاکہ اس کی کمزوری دور ہو۔ میں تو بستر پر خوابوں میں گم تھی، اٹھنے سے انکار کر دیا۔ ناچار وہ کچن میں گئے، دودھ گرم کیا اور کپ میں ڈال کر دوبارہ دے گئے۔ انہوں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور زبیدہ بھی 2 گھونٹ دودھ پی لو، دوائی لینے سے پہلے خالی پیٹ دوا نہیں لے سکو گی۔ اس نے دودھ تو نہ پیا مگر پانی مانگا۔ اکرم نے اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا، گولی نگل کر وہ پھر سے لیٹ گئی۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی تھی کہ اگر بخار نہ ٹوٹے تو ٹھنڈے پانی سے پٹیاں رکھ لینا، بخار اتر جائے گا۔ میرے جیون ساتھی نے کرسی اس کے سرہانے قریب کر لی اور اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے رہے۔ بولے، بھائی سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، آپ میرا سر دبا دیں۔ انسانی ہمدردی کے پیش نظر انہوں نے سر دبایا۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے زبیدہ کی خراب طبیعت کے بارے میں یاد نہ رہا۔ کمرے میں نہ پا کر میں کمرے سے باہر آئی، وہ گھر میں نظر نہ آئے۔ کبھی یاد آیا کہ زبیدہ کے کمرے میں نہ ہوں، وہاں گئی تو دیکھا وہ اس کا سر دبا رہے تھے۔ میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، بھول گئی کہ زبیدہ بھی ایک انسان ہے اور اس وقت اس کو ایک تیماردار کی سخت ضرورت ہے۔ میں جو ہر دم اس کا کلمہ پڑھتی تھی، جانے کیوں اس وقت اس بات کو فراموش کر دیا کہ وہ بخار سے تڑپ رہی تھی۔ اکرم نے اس کی تیمارداری کی، حالانکہ یہ تو میرا فرض تھا اور مجھے اس کی خدمت کرنی چاہیے تھی، اس ہستی کی جو ہر وقت میری خدمت میں جتی رہتی تھی۔ کتنی غیر ذمہ داری کی بات تھی کہ تکلیف کے اس وقت میں نے اس کو فراموش کر دیا تھا۔ سچ ہے کہ انسان بڑا ہی خود غرض ہوتا ہے۔ میں اس وقت ہمدرد اور خدا ترس انسان کی بجائے ایک روایتی بیوی بن گئی اور غصیلی نگاہوں سے اپنے شوہر کو گھورنے لگی۔ تب ہی وہ بوکھلا گئے کہ کہیں میں ان پر شک نہ کرنے لگوں۔ وہ فوراً گھبرا کر کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ زبیدہ نے ہم دونوں کے احساسات سے بے نیاز میرے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیے گا ورنہ میں مر جاؤں گی۔ عورت کی عقل کو کیا کہوں، کسی نے یہ بھی خوب کہا ہے کہ عورت کی عقل اس کی گدی میں ہوتی ہے۔ میں یہ بھلا بیٹھی کہ زبیدہ 104 بخار میں پھنک رہی ہے، اس کا تو حال پوچھ لوں۔ اس بات پر جل اٹھی کہ کیوں میرے شوہر اس کے ساتھ اس قدر مہربانی سے پیش آ رہے تھے اور اس کی خدمت کر رہے تھے، حالانکہ وہ ان کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ دراصل ان کی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ کا میں نے غلط مطلب لے لیا تھا، حالانکہ وہ اپنی شریف طبیعت کے سبب بوکھلا گئے تھے۔ میں فوراً اپنے کمرے میں پلٹی اور بستر پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ وہ مجھے سمجھانے لگے کہ تم نے خود ہی تو کہا تھا اس کی حالت بہت خراب تھی، میں تمہیں جگانے آیا تھا، تم نیند میں بڑبڑائی کہ مجھے مت جگاؤ، سونے دو۔ مجبوراً میں دوبارہ اس بیچاری کے پاس گیا۔ اب کیا کرتا؟ کیا دوا نہ کھلاتا یا اس کی تیمارداری نہ کرتا؟ مجھ پر شک مت کرو، اسے بہن کہا ہے تو وہ میری بہن ہی ہے۔ تم اس کا سر دبا رہے تھے اور اس نے تمہارا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے کہا تمہارے بغیر وہ مر جائے گی۔ آخر ایسا کیوں اس نے کہا؟ ٹائم دیکھو، رات کے 12:30 بج رہے ہیں اور تم اس کے ساتھ اس کے کمرے میں تیمارداری کے بہانے گھسے بیٹھے تھے۔ اگر میں نے غنودگی میں کہہ بھی دیا تھا مجھے نہ جگاؤ تو یہ بات پتھر پر لکیر تو نہ تھی، تم پھر بھی مجھے جگا سکتے تھے۔ اچھی طرح میری آنکھ کھل جاتی تو سمجھ ہی جاتی کہ زبیدہ کو اس حال میں میری ضرورت ہے، لیکن اف، تم مردوں کا تو اعتبار ہی نہیں ہے۔ میں ایسا کہتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور وہ بیچارے خجل ہوئے جاتے تھے جیسے سچ مچ مجرم ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے لاکھ قسمیں کھا لیں، 100 جتن کر لیے، مگر میرا دل صاف نہ ہوا۔
تنہا بیچاری زبیدہ پر وہ بھاری رات کیسے گزری، میں نے صبح بھی اس کو منہ نہ لگایا۔ اس روز پریشانی میں اکرم آفس بھی نہ جا سکے اور نہ ہی زبیدہ کو دیکھنے گئے، ورنہ میں اور بگڑ جاتی۔ مجھ سے کہا کہ خدا کا خوف کرو اور جا کر اس غریب کو دیکھو، دوا دو اور کچھ کھانے کو۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ میں نے جھگڑا شروع کر دیا کہ تمہیں کیوں مجھ سے زیادہ اس کی فکر ہے، ظاہر ہے میں اس کو کھانا دوں گی ہی۔ تبھی اپنے بھائی کو فون کیا کہ آ کر مجھے لے جاؤ۔ وہ تو بس منہ دیکھتے رہ گئے اور میں روٹھ کر میکے چلی گئی۔ جاتے ہوئے کہا کہ میں جا رہی ہوں، اب کر لو تم اپنی چہیتی کی تیمارداری جی بھر کر۔ میکے سے خط لکھ کر ارسال کر دیا۔ بے وفا سرداج، میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ تمہاری محبت جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور کبھی ہم ایک دوسرے سے جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ آپ زبیدہ کو چلتا کریں، تب ہی میں اس گھر میں دوبارہ قدم رکھوں گی، ورنہ ہم اپنی جدائی کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیں گے۔ فقط سنیرا۔ اکرم کو خط ملا تو بہت پریشان ہو گئے۔ جس دکھی عورت کو انہوں نے گھر کی چھت تلے پناہ دی تھی، اس کو وہ اب کیسے گھر سے نکال دیں۔ 2 ماہ اسی کشمکش میں گزر گئے۔ میرے جاتے ہی انہوں نے اپنی بڑی بہن کو لاہور سے بلوا لیا تھا، جو بیوہ تھی اور اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ تاہم وہ کب تک رہتی، انہوں نے نام تو میرے روٹھ کر جانے کی وجہ اپنی آپا کو بتائی اور نہ زبیدہ کو، کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے، کیونکہ اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اپنے طور پر مجھے منانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن عورت کا عورت سے حسد اتنا برا ہوتا ہے کہ گھر کا سکھ چین تباہ ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی عقل سے پیدل احمق بیوی جیسا کردار اپنایا، اپنی انا کے آگے ہر شے کو روند ڈالا، اتنی سنگ دل ہو گئی کہ اس کے بے بسی اور بے چارگی کا خیال بھی نہ کیا، جس نے کا اس دنیا میں اب ہمارے سوا کوئی نہ تھا۔ ان دنوں اکرم بہت پریشان تھے، ان کو مجھ سے محبت تھی۔ جیسا کہ کہہ چکی ہوں، یہ ہماری محبت کی شادی تھی۔ میں ان کے گھر کی ہی نہیں، دل کی بھی ملکہ تھی۔ جو میری حیثیت تھی وہ زبیدہ کی تو نہ تھی، لیکن ان کا ضمیر انہیں پریشان کرتا رہا۔ وہ کیوں کر اس کو کہہ دیتے کہ میری بیوی تمہاری وجہ سے گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، لہٰذا اب تم میرے گھر سے چلی جاؤ۔ ان کو صدقے دل سے بھائی کہتی تھی، اپنا محافظ سمجھتی تھی، لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ پرایا دل پردیس، اس کے دل کی ہی تو وہی جانتی تھی۔ بھلا ہم کیسے جان سکتے تھے؟ وہ بے خبر نہیں جانتی تھی کہ میں نے اس پر کتنا گھٹیا الزام لگایا ہے۔ بالآخر جب میری نند نے اپنے گھر واپس جانے پر اصرار کیا کہ تم زنیرہ کے میکے چلی جاؤ تاکہ جا کر اس کو کسی طرح منا کر گھر لے آؤ، آپا سارا میری میکے آ گئیں اور گھر چلنے کو کہا۔ میں رونے لگی، کیونکہ میں کون سا میکے میں رہنے سے خوش تھی۔ مجھے اکرم کی جدائی کا درس بہت زیادہ تھا۔ بالآخر مجھے سارا آپا کو بتانا ہی پڑا کہ کس کارن میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ آپا سارا معاملہ سمجھ گئی۔ اپنے بھائی کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ زبیدہ کو کبھی زبان سے نہیں کہیں گے کہ تم میرے گھر سے چلی جاؤ، کیونکہ انہوں نے زبیدہ کے جیٹ سے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے اس کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا۔ وجہ بھی بتا دی تھی کہ اس کی بیوی زبیدہ کو رکھنے سے انکاری ہے، ورنہ وہ ضرور بیوہ بھابھی کو گھر پناہ دے دیتا۔ آپا نے اکرم کو کچھ نہ کہا، لیکن زبیدہ کو اعتماد میں لیا، اس کو سمجھایا کہ تمہاری وجہ سے میری بھابھی گھر سے چلی گئی ہے، اگر ان میں طلاق ہو گئی تو میرے بھائی کا گھر اجڑ جائے گا۔ اگرچہ یہ ان کی محبت کی شادی ہے، لیکن زنیرہ بھابھی بہت ضدی عورت ہے۔ اس جیسی عورت جب کسی بات کو انا کا مسئلہ بنا لے تو پھر اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے۔ زبیدہ کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ اس پر شک کی بنا سے میں روٹھ کر میکے گئی ہوں۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ صاحب اور بیگم کا اپنا آپس کا معاملہ ہے۔ وہ رونے لگی۔ آپا نے اسے تسلی دی کہ رو مت، تم ان کا گھر بچانا چاہتی ہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے گھر رکھنے پر تیار ہوں۔ میرا بڑا سا گھر ہے، بیٹا اچھی نوکری پر ہے، تم وہاں زیادہ سکھی رہو گی، میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گی، تم فکر مت کرو۔ آپا کے بیٹے کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ ابھی اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی اور ان کا جی نہ لگتا تھا۔
پھر زبیدہ ایسی خدمت گار سلیقہ مند عورت، ان کو اور کیا چاہیے تھا۔ اکرم نے بھی اسی میں عافیت جانی کہ اگر آپا اس کو رکھنے پر تیار ہیں تو یہ مسئلے کا بہت اچھا حل ہے۔ وہ اس کو اپنے گھر لاہور لے گئیں اور میری شرط بھی پوری ہو گئی کہ زبیدہ گھر میں رہے گی یا میں۔ وہ چلی گئی تو میں اپنے گھر لوٹ کر آئی اور سکون کا سانس لیا، کیونکہ شک کا جو ناگ دن رات مجھے ڈسنے لگا تھا زبیدہ کو سامنے دیکھ کر اور زہر وبال بن جاتا، جانے تب میرا زبیدہ سے سلوک کتنا برا ہو جاتا۔ اچھا ہوا اس کو بھی ٹھکانہ ملا اور میں بھی پھر سے اپنے گھر کی ملکہ بن گئی۔ اس کی عزت کرتے تھے میرے شوہر زبیدہ کی۔ وہ ان کے سارے گھر کا کام کرتی، ان کو سکھ آرام پہنچاتی، 2 وقت کی روٹی سکون سے اس کو میسر آ رہی تھی۔ اب آگے آپا کے گھر زبیدہ کو کسی قسم کی تکلیف یا شکایت نہ تھی۔ وہ وہاں بھی صبر و شکر سے رہنے لگی۔ اس کے وہاں جا کر رہنے کے 3 سال بعد آپا نے فروغ کی شادی کر دی۔ ان کی بہو گھر آ گئی۔ شروع میں فروغ کی بیوی نائلہ کا رویہ زبیدہ کے ساتھ ٹھیک رہا۔ جو وقت گزرنے لگا وہ زبیدہ سے خار کھانے لگی۔ اس کا رویہ اس کے ساتھ عزت و احترام اور محبت بھرا تھا۔ جو کام محبت سے کرایا جائے وہ دوسرا دل سے کرتا ہے۔ فروغ کی بیوی نائلہ اس مزاج کی نہ تھی۔ وہ کہتی کہ اگر یہ ملازمہ ہے تو پھر اپنی اوقات میں رکھیں، کیوں ہمارے برابر بیٹھتی ہے؟ کھانا کچن میں جا کر چوکی پر بیٹھ کر کھائے۔ ساس کو کہتی آپ نے اس کو بہت سر چڑھا لیا ہے، اس کو میز کرسی پر کھانا کیوں دیتی ہیں؟ ایسی باتیں کر کے دل زخمی کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر وہ بھی آپا کی بہو کا ہر ستم سہتی رہتی، کیونکہ آپا کا پیار حاصل تھا۔ ان سے وفاداری نبھانا اس کی زندگی کا نصب العین تھا۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ سارا آپا اچھی بھلی رات کو سوئی اور صبح نہ اٹھ سکی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر فرشتہ ازل ان کو اپنے دامن میں سمیٹ کر لے گیا۔ ان کے مرتے ہی گھر بہو رانی کی سربراہی میں آ گیا۔ اب وہ ہر شے کی مالک اور اسی کا حکم سب پر چلتا تھا۔ نائلہ بہت شقی اور سخت مزاج تھی۔ وہ غریبوں کو حقیر جانتی اور ملازمین کو کسی قسم کی اہمیت نہ دیتی تھی۔ ساس کی وجہ سے زبیدہ کو اس نے نہ جانے کیسے گوارا کیا ہوا تھا۔ آپا کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس دکھیاری سے ایسا سلوک کیا کہ وہ مرنے کی آرزو کرنے لگی۔ کھانا پیٹ بھر کر نہ دیتی اور ہر بات پر زبیدہ کی بے عزتی کرنا اس کا شیوا تھا۔ ایک دن زبیدہ سے شیشے کا جگ ٹوٹ گیا تو اس کو کھڑے کھڑے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ وہ بیچاری کیا کرتی، کہاں جاتی؟ پڑوس میں گئی، انہوں نے چند دن دلجوئی کی، گھر رکھوا دیا کہ ان کو دن رات کے لیے ملازمہ کی ضرورت تھی۔ خاتون خانہ تو اچھی اور نیک بیوی تھی، مگر ان کا شوہر ٹھیک آدمی نہ تھا۔ زبیدہ کو میلی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک روز جب بیوی کہیں گئی ہوئی تھی، اس بدنیت شخص نے اس بے کس عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ یہ ننگے سر پاؤں گھر سے نکل بھاگی اور ایک پولیس والے کے ہتھے چڑھ گئی۔ خدا جانے درمیان میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا کہ دارالامان پہنچ گئی۔ عام لوگوں کی طرح وقت ہمدردی کے جذبات جب سرد پڑ گئے تو میں نے بھی اس قصے کو پرانا سمجھ کر بھلا دیا۔ اس وقت مجھ میں نہ تھی کہ جب کسی کو پناہ دی جاتی ہے تو پھر اس کو بے آسرا کر کے گھر سے نہیں نکالا جاتا، اور نیکی کرنے والوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے۔ کیوں مجھے یہ بات اتنی دیر کے بعد بھی سمجھ نہ آئی؟ جب سمجھ میں آئی تو افسوس دل سے جاتا نہیں ہے۔ ضمیر کی تکلیف چین نہیں لینے دیتی اور زبیدہ کی بے بسی کو یاد کر کے ہاتھ ملتی رہتی ہوں۔ ہوا یوں کہ جب زبیدہ کو آپا سارا کے گھر سے گئے برسوں گزر گئے اور ہم بھی اس کو بھول بھال گئے تو ایک روز بازار سے گزرتے میں نے ایک عورت کو برے حال میں فٹ پاتھ پر بیٹھے پایا۔ وہ گندے فرش پر بیٹھی تھی، سامنے کپڑے کا ایک پرانا ٹکڑا بچھایا ہوا تھا، اس کے چہرے پر مکھیاں بیٹھی تھیں، وہ ان کو ہاتھ سے ہلا ہلا کر اڑا دیتی۔ لگتا تھا کہ اس کے سر میں زخم ہے جس سے بو اٹھ رہی تھی، کیونکہ جب ہم کار سے اتر کر اس کے پاس گئے تو زبیدہ نے اجنبی نے آنکھوں سے منہ اوپر کر کے ہم کو دیکھا تھا۔ ہم نے 100 روپے کا نوٹ اس کی چادر پر پھینکا، تب اس کی میلی اوڑھنی سے بدبو کا ایک بھبکا آیا کہ میں نے ناک پر رومال رکھ لیا۔ اس کا چہرہ میلا اور اس پر بھی زخم کے نشانات تھے، ہاتھوں پر بھی زخم تھے جس پر مکھیاں بھنبھنا رہی تھیں۔ ہمیں دلی صدمہ پہنچا، کیونکہ اسے پہچاننے میں ہمیں دیر نہیں لگی تھی۔
یہ زبیدہ ہی تھی، اس کو اس حال میں کس نے پہنچایا تھا؟ میں نے گردن جھکا کر اپنے دل کے آئینے میں جھانکا تو آئینے نے مجھے ہی کہا، سچ بول دیا کہ تم ہی وہ شفاف عورت ہو جس نے اس دکھیاری بے سہارا کو اس حال تک پہنچایا۔ زبیدہ کو فٹ پاتھ پر بھیک مانگتے دیکھ کر اکرم بھی افسردہ ہو گئے، لیکن منہ سے کچھ نہ بولے۔ ان کو دکھ ضرور تھا کہ جس کو بہن کہا تھا آج اس کا یہ حال تھا۔ اگر واقعی وہ اپنی بہن ہوتی تو کیا اس کو اس حال میں برداشت کر لیتے؟ اس روز ان کی ہمت ہوئی اور نہ میری کہ ہم اس بدبودار وجود کو اپنی گاڑی میں لاد کر گھر لے جاتے، لیکن رات بھر ضمیر نے ہمیں سونے نہ دیا۔ صبح ہوئی، ہم اس امر پر متفق ہو چکے تھے کہ آج اس کو اپنے گھر لے آئیں گے اور اپنے کیے کا کفارہ ادا کرنے کو اسے نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنانے کے بعد علاج کے لیے ہسپتال لے کر جائیں گے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، مرتے دم تک اس کو اپنے پاس رکھوں گی اور کبھی اپنی چھت کے تلے سے محروم نہیں کروں گی۔ شاید اس طرح خدا میرا یہ قصور معاف کر دے جو کہ نادانی میں نوجوانی کی عمر میں سرزد ہوا تھا۔ اگلے روز جب ہم وہاں گئے جہاں زبیدہ کو بھیک مانگتے پایا تھا، وہ ہمیں نہ مل سکی۔ خدا جانے کون اس کو بٹھا جاتا تھا اور پھر لے جاتا۔ پاس پڑوس کی دکانوں سے، بازار والوں سے، وہاں کھڑے ریڑھی والوں سے، سبھی سے ان کے بارے میں پوچھا، کسی نے کچھ نہ بتایا۔ ہم کافی دن اس جگہ جاتے رہے، زبیدہ وہاں ایک روز بھی دکھائی نہ دی۔ بالآخر یہ معاملہ ایک گنے کا رس بیچنے والے ریڑھی کے والے کے ذریعے سے حل ہو گیا۔ وہ اس جگہ قریب ریڑھی لگاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ گنے کا موسم ختم ہو گیا تھا تو میں گاؤں چلا گیا تھا۔ اب موسم واپس آ گیا ہے، یہی جگہ میرا ٹھیا ہے جس بیکارن کا آپ پوچھ رہے ہیں۔ اس کو 2 آدمی صبح یہاں بٹھا جاتے ہیں اور شام کو لے جاتے تھے، وہی اس سے بھیک منگواتے تھے۔ اس کے زخم انہوں نے ڈالے تھے اور علاج اس لیے نہیں کرواتے تھے تاکہ راہگیر اس کی ایسی دلسوز حالت کو دیکھ کر زیادہ بھیک دے جائیں۔ عورت کا نام زبیدہ تھا کیونکہ کبھی کبھی میں اس کے گلاس میں ترس کھا کر گنے کا رس ڈال دیتا تھا۔ جب دھوپ تیز ہوتی یا میں محسوس کرتا کہ اس کو پیاس لگی ہوگی، تب وہ کہتی، بھیا اللہ تیری نیکی قبول کرے، ناچیز زبیدہ تیرے لیے دعا کرے گی، خدا کرے تیرے بچے جیے۔ اکثر سامنے ہوٹل والا اس کو دوپہر کو تھوڑا سا سالن اور روٹی اپنے بیرے کے ہاتھوں بھیجتا۔ اس کو بھی ایسے ہی دعائیں کرتی کہ اللہ زبیدہ کی دعا قبول کروا لے، کمائی میں برکت دے۔ اب وہ عورت کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، باجی وہ عورت مر گئی ہے، ابھی 4 دن پہلے یہاں اس جگہ بیٹھے بیٹھے وہ لیٹ گئی۔ اس کی حالت خراب تھی اور وہ مر گئی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ وہ سو گئی ہے، لیکن جب گنے کا رس اس کے گلاس میں انڈیلنے کو جھکا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ زندہ نہیں ہے۔ اس کے ناک کے پاس ہاتھ لے گیا، سانس نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہوٹل والے کو جب جا کر بتایا تو وہ اپنے کچھ ملازمین کے ساتھ آیا۔ پھر تو ہجوم اکٹھا ہو گیا اور بلدیہ والے آئے، اس کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ لاوارث سمجھ کر دفنا دیا ہوگا۔ بہت افسوس ہوا صاحب، خدا جانے کس کی بہن کس کی بیٹی تھی۔ ہم اپنی کار میں آ کر بیٹھے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اے کاش نیکی کریں تو پوری کریں، مگر نیکی کے لیے تو بڑا ظرف اور سمندر سا دل چاہیے۔ ہم ایسے چھوٹے دل انسان بھلا کسی کے ساتھ کیا نیکی کر سکتے ہیں؟ آج اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ آج میں 5 وقت کی نمازی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر زبیدہ کے لیے بھی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔